ییٚلہِ تہِ خوفٕچ حالت آسہِ آسان بسم اللہ لیٖلافِ قُریش ایٖلافِہِم رحلۃ الشِتاءِ فلیعبدوا بیت الذی یِہوٚے گژھِ پَرُن اِنسان 10 لَٹہِ کٔژِ لَٹہِ ہر لَٹہِ پَرنہٕ پَتہٕ گژھِ پَنٕنۍ اکھ اکھ اونگٕچ کَرٕنۍ بنٛد یہ والا توحید نہیں جس کا ڈونگ مسجدوں میں پیٹا جاتا ہے اس کا یہ وہ توحید نہیں ہے یہ تو مخالفت اور بغاوت ہے رسول اللہ سے یہ شیطانی رستہ ہے تو جو براہ راست خدا کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ان پر آفتیں آزمائشیں بڑی سخت ہوتی ہیں کبھی کسی پہ آرا چلوایا جاتا ہے کسی کا سر کٹوایا جاتا ہے کسی کا قوم مٹوایا جاتا ہے لیکن ادھر سے اس نے کہا کہ تمہارے لیے رہبانیت کا بھی کوئی اصول نہیں ہے میرا راستہ اختیار کرو بیٹا کٹوانے کی بات کبھی نہیں ہوگی تمہارے ساتھ میں ضامن ہوں نا محمد رسول اللہ نہ اللہ کے ولی کا کوئی اپنا راستہ ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ کے نبی کا اپنا راستہ ہوتا ہے وہ تو راستہ کس کا ہوتا ہے بس وہ راستے کی طرف کھچاؤ ہو عمومیت کے ساتھ اور خصوصیت کے ساتھ اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں مبعوث کرتا ہے ظاہر کر دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ الکرام الاجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفعل اللہ بعذابکم صدق اللہ مولانا العظیم وقال الشیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی یا غلام ارجع بقلبک الی اللہ التائب الی اللہ والراجع الی اللہ ارجو السنۃ لکل الی الی ربکم الی ربکم الی ربکم یدی قضائہ و قدرہ و امرہ ایک نشست ہوئی تھی پچھلے مہینے میں جس میں آپ کچھ احباب تشریف فرما تھے اور کچھ احباب جو آج تشریف فرما ہے وہ نہیں تھے تو اس مجلس میں جو لکھنے والے تھے وہ لکھ رہے تھے جو سننے والے تھے وہ سن رہے تھے جو محفوظ کرنے والے تھے وہ محفوظ کر رہے تھے اور تذکرہ یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے راہ پہ لگا دیتا ہے تو اس سے تکلیف کی گزرگاہ سے گزارتا ہے پھر میں نے چند چیزیں بتائی تھی آپ کو اگر یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے طرف راغب کرتا ہے اور اس انسان کے وجود میں دو چیزیں دو حص جو ہے وہ بیدار ہو جاتے ہیں اس پر میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اور پھر میں نے آپ کو ایک معروف ولی کامل کا قصہ سنایا تھا حضرت نظام الدین اولیاء کا
رحمہم اجمعین۔ تو آج چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، زیادہ وقت ذکر میں گزر گیا اور نماز ظہر بھی ادا کرنی ہے سب کو، اور جو تشریف لائے ہیں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نشستوں کو شیاطین کے شر سے خالی کر دے، اور آپ کے وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے دل کی نشست کو بھی شیطان کی وساوس اور شر سے خالی کر دے، اور ہم سب کے لیے مغفرت اللہ تعالیٰ عام کر دے۔ یہ مجلس ہوتی ایسی ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مجلس میں آتا ہے اللہ کا کلام سننے کے لیے یا اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، وَإِن لِقَاءُ بِذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ میں بتاؤں گا کہ اللہ سے ملنا کیا مقصد ہے، اللہ کس سے ملتا ہے اور کہاں ملتا ہے اور کس طرح ملتا ہے، وہ میں آگے بتاؤں گا۔ لیکن غوث اعظم نے فرمایا کہ جب جاؤ گے ملنے کے لیے تو یہ سمجھ لو، یہ جان لو کہ آپ اس سے ملنے جا رہے ہیں جو موجود ہے، جو ہے، اور اس کا ایڈریس ہے کہ جہاں بھی آپ اس کے لیے پہرا لگاؤ گے ملنے کے لیے وہ وہی ملتا ہے۔ بس دل کی نشست خالی ہو، منازل روح، منزل اس کو بولتے ہیں، گھر، اپنا گھر، اپنا منزل جو ہے، اپنا گھر جو ہے وہ خالی ہو، اور اس میں شیاطین نہ بیٹھا ہو اور آپ کو بار بار ورگلائے نہ، تو اس طریقے سے یقینی طور آپ ایک تاریکی سے، اندھیرے سے روشنی کی طرف آ جائیں گے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا والذین کفروا اولیاء یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ تو وہ دونوں راہیں ہیں جو میں نے کہا تھا، ایک ظلمت کی ہے اور ایک روشنی کی ہے، دونوں راہیں باہر سے نہیں ہیں، بتا چکا درویشہ، باہر سے نہیں ہے، دونوں راہوں کا تعین اور وجود اندر سے ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم راہوں کو باہر کھوجتے ہیں۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے راہوں سے نکلتے ہیں اپنے محلے کی، اس راہ سے، اس کوچے سے، اس کوچے سے، عام زندگی میں نا، پھر ہم نے پہنچنا ہے ایک شاہراہ پر، جو ایک جسے ہم بائی پاس کہیں گے، یا تو اس بچ بنو مین شاہراہ تیون وسا، یا بائی پاس بنو سے بے کا عرفی زبان میں جو بھی کہا جائے۔ لیکن جب ہم نے راہ پکڑ لی، شاہراہ پہ آ گئے، تو جو چھوٹے چھوٹے راہوں سے گزرے آپ، تو وہ کیا ہے، یہ کوششیں ہیں اللہ کے طرف دل کو راغب کرنا۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے خواہشات نے کھا لیا ہے، اس کی خواہش ہے کہ مجھے یہ مل جائے، اس کی خواہش ہے مجھے وہ مل جائے، اس کی خواہش ہے مجھے یہ مل جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے راہیں، چھوٹی چھوٹی خواہشیں، ان سے ہم بندھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب اگر ہم اس چھوٹے چھوٹے راہوں کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم ایک راہ پر پہنچ جائیں گے، اس راہ کا ایک ہی منزل ہے، اس راہ پہ چڑھنے والا، آنے والا خالصتاً آگے جاتا ہے، پیچھے نہیں جاتا ہے۔ جب کوئی آگے جانے کا سوچ لیتا اور تصور کر لیتا ہے، پھر جب آخر مقام پر وہ پہنچتا ہے جہاں اس کا منزل ہے، ادھر بھی اس کو چھوٹے چھوٹے راہوں سے ہی اپنی دوست کا گھر ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ لیکن جہاں اس نے چھوٹے چھوٹے راہوں سے شروع کیا تھا، بڑے راہ کا تلاش، وہ اس کے اپنے راہیں تھی۔ لیکن جب وہ آخری منزل پر پہنچیں گے، پہلے اس کا گھر کا ایڈریس تھا، سمجھنا میری بات کو، پہلے یہ عاشق صاحب اپنے گھر سے نکلے، یہ نثار صاحب اپنے گھر سے نکلے ایک شاہراہ پکڑنے کے لیے، ایک شہر میں جانا تھا، ان کو جموں جانا تھا، بارہمولہ جانا تھا۔ وہ نکلے اپنے گھر سے، چھوٹے چھوٹے اپنے ہی راہیں، اپنے محلے کی، اپنے گھر کے راہیں نکل آئے، رستے پر چڑھے، پھر انہوں نے سفر کیا۔
بالآخر جہاں جس مقام پہ ان کا سفر ختم ہوا ادھر اب ڈھونڈنا ہے انہیں اپنے محبوب کا منزل وہی گھر جہاں ان کے محبوب یا جس سے ملنے والے ہو وہ رہنے والا ہو. اب وہاں پہنچ کے اس سے وہی گلیاں تلاش کر کے ادھر جانا ہے. لیکن پہلے جو ایڈریس اس نے شروع کیا اپنے گھر سے کیا اور اختتام میں ایڈریس اللہ کے گھر تک پہنچ گیا. چھوٹی گلیاں ادھر سے بھی شروع ہوئی اور چھوٹی گلیاں ادھر بھی ہے, لیکن فرق ہے اتنا, یہاں آپ اپنے راہ سے نکلے تھے مرضی سے اور ادھر آپ یار کے ایڈریس پہ جا رہے ہیں, یار کے پتے پہ جا رہے ہیں. اب سننا میری بات کو. تو اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ابھی میں نے جو اس آیت کا ایک آدھا حصہ پڑھا, ما یفعل اللہ بعذابکم, بندے سے خطاب کرتا ہے, بندے سے باتیں کرتا ہے, فرماتا ہے کہ بندے میں ایسا کیوں کروں کہ میں تمہیں عذاب دوں. بات نہیں سمجھی میری بات. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے, مجھ سے مخاطب ہے, ما یفعل اللہ, میں ایسا کیوں کروں. اگر ہم عام زبان میں کہیں یہ اللہ کے شان نہیں ہے, معافی چاہتے ہیں اللہ سے, سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ما یفعل, میں ایسا کیوں کروں, مجھے کیا مجبوری ہے ایسا کروں کہ میں تمہیں عذاب دوں. آمنتم, جبکہ میں سب سے تیرا قدردان ہوں کیونکہ میں نے ہی تمہیں بنایا, بنا کے میں نے یہ فرمایا انا خلقنا الانسان فی تقویم. لیکن ساتھ میں فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ تیری بیلنس تھی, تیرے رذائلات, تیرے خرافات, تیرے لغو, تیرے ساری چیزیں کو بیلنس کر کے تمہیں اپنے لائق بنانا مقصود ہے. کس کے لائق؟ یعنی کہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو کسی بہتر سے بہتر انسان کے لیے جب جاؤ گے تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ تلاش کرتے ہیں نا کسی نہ کسی طریقے سے ہم ایسا کوئی چیز لائیں کہ جو اس کے شان ہو. چھوٹا ہے تو آپ کھلونا لیتے ہیں, اس سے بڑا ہے تو اس سے بہتر چیز لیتے ہیں. اگر آپ نے کسی بادشاہ کے دربار میں کوئی چیز لانی ہو تو آپ کتنا انتخاب کرو گے, کہو گے کہ ایسا بناؤ کہ جو کسی کے پاس. اللہ غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو یہی فرماتا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاں پیش کرنا چاہتا ہوں, لانا چاہتا ہوں اپنے لیے, تو تمہیں ایسا بنانا چاہتا ہوں کہ تمہارا کوئی ثانی نہ ہو اور تم میرے لائق ہی ہو. اس کے لیے میں نے بہت ساری مثالیں ہیں. میں نے محمد رسول اللہ کو ایسا بنایا جو میرے لائق ہے, میں نے عیسیٰ کو ایسا بنایا جو میرے لائق ہے, جو میں نے موسیٰ کو بنایا میرے لائق ہے. ان سب کو تیرے سامنے کر دیا, کہا جھانک میرے رسول کے وجود میں, جیسا یہ ہے اس سے دیکھ اس کے آئینے میں کہ مجھے کیسا بننا چاہیے. یہ جو ہم کتاب و سنت کہتے ہیں نا, اس کا محصل بتا رہا ہوں. اس سے کیا مراد ہے؟ کیوں حضور کو تکنا, حضور کی نعتیں پڑھنا, حضور پہ مر مٹنا, حضور کے محبت میں گرفتار ہونا کیوں اللہ کو پسند ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ حضور کو دیکھ دیکھ کے تو ویسا تو نہیں بن سکتا ہے, لیکن ویسا تو بن جو تو حضور کے آئینے میں خود کو نظر آئے. تو مولانا رومی نے ایک شعر لکھا ہے, میں آپ کو پڑھوں گا. وہ فرماتے ہیں, اب سننے کے لیے سب تیار ہیں نا آپ؟ وہ فرماتے ہیں تو چنی خواہی خدا خواہد
چنی تو چنی خواہی خدا خواہد چنی مگر میں دہد حق آرزوئے متقی ونیو میں دہد حق آرزوئے متقی. اب اس قرآن کی آیت کو میں مولانا روم علیہ رحمہ کی اس شعر سے آسان کرنا چاہوں گا. اگر آپ سنیں گے میری طرف توجہ رکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا، اللہ تعالیٰ وہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ اے انسان تو سوچ 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 سوچ، جیسا تو سوچتا ہے ویسا ہی تیرے تصور میں ایک تصویر آ جائے گی، اور جس کے بارے میں تو سوچتا ہے جتنا سوچے گا سامنے والا بھی تیرے بارے میں ویسا ہی سوچنا شروع کرے گا. بوزن چکا کا لندرا ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی. یہ برکت صاحب، یہ مولانا قیوم صاحب، وہ مولانا یوسف رضا اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور میں نے ارادہ کر لیا میں اب اس کو فون کروں. جو ہی میں اس کو فون کرتا ہوں، فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں، وہ ادھر سے کہہ رہا ہے کہ بس میں تیرے بارے میں سوچ رہا تھا، میں آپ کو فون کروں. کبھی ہوتا ہے نا زندگی میں ایسا، یا آپ اندر سوچ رہے تھے کسی کے بارے میں اور وہ دروازے سے آ گیا، وہ رستے پہ مل گیا، ہے نا کہ نہیں. رومی اس کی تصویر پیش کرتا ہے، فرماتا ہے جب تجھے خدا نے بنایا نا، تمہیں پہلے اپنی آئینہ وحدت کا آئینہ بنایا، اور تو جب دنیا میں آیا چھوٹے چھوٹے خواہشات سے تو اس آئینے پہ اتنا دور چڑھا چکا ہے، رب تمہیں کیا نظر آئے گا؟ تمہیں خود اپنے آئینے میں اپنی ذات ہی نظر نہیں آ رہی ہے. تیرے دل پہ، تیرے آئینے پہ اتنی خاک پڑ چکی ہے، تو اتنا آلودہ ہو چکا ہے. وہ خواہش، یہ خواہش، یہ خواہش، یہ خواہش، اور خواہشات میں کبھی کبھی جب تو زیادہ سوچنے لگتا ہے، آئینہ کا وہ ٹکڑا صاف ہوتا ہے، اس میں جس کا تذکرہ تو بار بار کرتا ہے وہی آپ کو بھی نظر آنے لگتا ہے، اس کو بھی. یہی وجہ ہے کہ جب تمہیں اس کا خیال آ جاتا ہے اسے بھی تمہارا خیال آ جاتا ہے، وہ ایک حصہ نظر آتا ہے. تو رومی فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ سوچنے کے لیے تمہیں عقل ہے تو سوچتا رہا اس کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی، اس کے بارے میں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں کہ تو کبھی میرے بارے میں بھی تو سوچ. تو ادھر سے سوچنا شروع کرے گا نا، تو ادھر سے سوچنا شروع کرے گا، میں اپنے شان ادھر سے تمہارے بارے میں سوچنا شروع کروں گا. اب وہ دہیا قلبی والی حدیث آپ یاد کرو کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دہیا قلبی تمہاری صورت میں میرے پاس جبریل آتا ہے. کیوں؟ ابوبکر صدیق کے شکل میں تو نہیں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم کے شکل میں تو نہیں آئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شکل میں تو نہیں آئے، مولا کائنات کے شکل میں تو کبھی نہیں آئے. وہ دہیا قلبی کے شکل میں کیوں آئے؟ آپ سب حدیث جاننے والے ہیں، حدیث پڑھنے والے ہیں، یہاں مفتی صاحبان تشریف فرمائے، تو کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ دہیا قلبی کون ہے اور اس کی شکل میں ہی جبریل کیوں آ جاتا ہے؟ اور ایک بار نہیں، کئی بار اسی کی شکل میں آیا، اصل وجود میں آیا، اصل شکل میں آیا، لیکن کئی بار اس کے شکل میں آیا. کیوں؟ تو یہاں میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ جس کے بارے میں جتنا سوچتے ہو نا، اس کے بارے میں وہ بھی تمہارے بارے میں اتنا سوچنا شروع کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کس کو آ رہی؟ تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے کسی کے بارے میں غور کرو گے، وہ بھی ادھر سے غور کرنا شروع کر دے گا. کبھی کبھی اب جب راہوں سے گزرتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے
کہ اس راہ سے آپ بہت بار گزر چکے ہیں، کسی شہر میں پہلے گئے، کہ اجمیر گئے، دلی گئے، راجستھان گئے، مکہ میں گئے، مدینے گئے، کہیں بھی عراق گئے، ایران گئے، جہاں بھی آپ گئے نا پہلے بار، تو کبھی کبھی کسی انسان کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا میں اس راستے سے گزر چکا ہوں۔ کس کس کے ساتھ ایسا ہوا ہے کبھی؟ جبکہ گئے کبھی نہیں، یا کوئی انسان آپ کو ملا ایسا کہ آپ کو لگ رہا کہ اس کو میں نے بہت بار دیکھا ہے، جبکہ دیکھا اس کو ملاقات پہلی ہوتی ہے۔ ایسا کیوں؟ اس کا وجہ میں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ دہیہ قلبی ہی کی صورت میں کیوں جبریل تشریف لائے، لیکن یہ تھوڑا آگے بتاؤں گا۔ لیکن پہلے میری بات ایک سمجھ لو، سن لو اور جان لو۔ تو یہ ہوتا کیا ہے کہ ایک واقعہ میں سناؤں گا جلدی جلدی، پھر اور بھی باتیں کرنے آپ سے، اور آپ توجہ رکھنا، ایک بار ایسا توجہ رکھیں کہ دل تمہارا وہ دو رستوں کا انتخاب کر پائے آج اس مجلس میں۔ محمود غزنوی ایک بڑا معروف، سلطان محمود غزنوی جس کو کہتے ہیں، غزنی کے رہنے والے بڑے معروف، غزنی میں بڑے بڑے اعظم ہستیاں اٹھی ہیں۔ غزنی میں ظہیر الدین بابر جیسا کئی لوگ اس وہاں سے اٹھے ہیں، کوئی بادشاہ، اچھے بادشاہ بھی، برے بادشاہ بھی، نیک لوگ بھی۔ وہیں سے مولانا جامی بھی ہے، جامی کے بارے میں تذکر آگے کروں گا کیونکہ ان کا عرس تھا۔ تو انہوں نے 16 مرتبہ ایک قلعے کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ کتنے بار؟ 16 مرتبہ۔ ایک قلعہ تھا سمنات کر کے، 16 مرتبہ۔ کوئی ایک جنگ کرے، دوسرا کرے، تیسری بار چوتھی بار کرے، پھر ہار جاتا ہے نا، تھک جاتا ہے، کتنا لڑوں۔ اس نے 16 بار کیا، 16 کے 16 بار ہار گیا، کوئی امید نہیں بچی۔ تو ایک عالی دل اس کے ساتھ رہا کرتا تھا اس کے لشکر میں، تو اس نے جو سوال، اس نے مشورہ دیا کہ ہماری جو قوت تھی، فوجی قوت، وہ تو جواب دے گئی، عسکری قوت نہیں، کچھ بھی نہیں، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے۔ کوئی راستہ نہیں، کہا ایک راستہ مجھے نظر آتا ہے۔ کیا راستہ؟ کہا کسی اللہ کے ولی سے رابطہ کر، وہ دعا کریں تو پھر ممکن ہوگا۔ تو سلطان محمود غزنی نے ان دنوں نام سنا تھا، بڑا معروف ولی، اور ان کی عظمتوں کا ڈنکا اس وقت آسمان سے بج رہا تھا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے سنا ہوگا نا، اس کے بارے میں رومی نے بھی کہا نا، بس چیست نامج گفت نامج ابو الحسن، جس کے بارے میں اس کے پیر نے اپنی قبر میں اس کا خرقہ لیا نا، اس لیے اس کو خرقانی کہا جاتا ہے۔ پھر 40 سال بعد قبر سے نکل کر اس کو خرقہ پہنا، اس لیے ان کو خرقانی۔ کبھی وہ واقعہ میں بتاؤں گا، بڑا واقعہ ہے طویل اور بڑا مزیدار واقعہ ہے۔ ہم واقعہ اس لیے سنتے ہیں، چاہے یہ واقعہ جو حکایت ہو، حدیث ہو، یا کوئی بھی واقعہ ایسا سنتے ہیں، تو تاکہ ہمارے دلوں کے اندر جو ایمانی جوہر ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائیں، وسیع ہو جائے، محفوظ رہ جائے۔ اس لیے سناتے ہیں کسے، تاکہ لوگ یاد کریں، اور ورنہ قصے کہانیوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی آج کے دور میں۔ تو آج آپ اگر یقینی طور کچھ پا رہے ہیں تو وہی اولیاء اسلاف کے جو واقعے آپ کے دلوں میں ہوتے ہیں نا، تو انہی سے آپ استفادہ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، سلطان محمود غزنوی نے، وہ آئے اور انہوں نے سفر کیا، ابو الحسن خرقانی سے ملے۔ یہ ابو الحسن خرقانی کے بارے میں بھی ایک واقعہ انہی کے بارے میں لکھا ہے، اور کسی اور ولی کے بارے میں بھی ان کی ملاقات کے بارے میں لکھا ہے، لیکن زیادہ معروف یہی ہے۔ تو ملے، ملاقات کی۔ اچھا، ملاقات جس وقت ملاقات ہوئی، اب میرے طرف دیکھنا، میں تمہیں ایک اچھی بات سنا رہا ہوں۔ تو ملاقات کے وقت ابو الحسن خرقانی اپنے خانقاہ میں تھے۔ ایسی مجلسیں ہوتی تھی خانقاہوں میں، رومی کی خانقاہ ہو، غوث الورا کی خانقاہ ہو، نظام الدین کی خانقاہ ہو، رحمہ اللہ اجمعین، کسی کی بھی ہو، ایسے مجلسیں ہوتی تھی۔ لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے، 20 دن 30 دن وہاں رہتے تھے، 2 مہینہ 2 سال، پھر چلے جاتے تھے۔ ہمارے طرح نہیں کہ صبح آئے جلدی جلدی میں کوئی کام نپٹانے کے لیے، یا تذکر دعا، یا جیسا ٹانگ گلیشن ٹانگ نیران برابر کیں، گاؤ چھن دودھ دیوان کیں۔ تو یہ ہماری اور تمہاری درویشی ہو گئی،
تو اس پر فرشتے بھی حسرت کرتے ہوں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں توحید کے بارے میں صحیح نقشہ نہیں اور بائب پھرتے ہیں دلوں کو لے کے، سجدہ کرتے ہیں تو سجدوں میں خدا کی یاد ہی نہیں ہے. کیسے لوگ ہیں؟ یہ رب سے بھی ملنے جاتے ہیں تو الحمد شریف میں بھی خیال کرتے ہیں کہ بچے کی ملازمت لگنی چاہیے. ارے تو اس گنی سے کلام کر رہا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ببل اقبال، تو گنی از ہر دو عالم من فقیر. تو 30-40 سالہ زندگی کی راحت کے لیے، ساری سکھ ڈھونڈنے کے لیے اس سے ملنے جاتے ہو، جبکہ اس نے جنت کے وعدے پر اور اپنے معراج کے وعدے پر تمہیں کھلک کیا ہے. تو ہوا یوں کہ اس وقت خانقاہ میں جھاڑو لگایا جا رہا تھا، یعنی مجلس ختم ہو گئی تھی. اب ہمارے طرح باہر ٹائل نہیں تھے، اندر اتنا اڑنا بچھونا نہ تھا، فرش فروش نہ تھا، وہ گرد و غبار اڑ رہا تھا. اسی گرد و غبار کے صورت میں، حالت میں ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کے پیچھے ایک آدمی تھا، وہ اس کا سر دبا رہا تھا اور ان کے مبارک جو زلفیں تھی وہ لمبی تھی، ان کے بیچ میں وہ ایسی کھجلی کر رہا تھا. اس سر کا مساج کہہ سکتے ہیں، سر کو دبانا کہہ سکتے ہیں، یا بالوں کو سنوارنا کہہ سکتے ہیں، جو بھی آپ کے دل میں آئے آپ اپنی شان سمجھ لیں، لیکن وہ کر رہے تھے ایسا کچھ. تو انہوں نے ایسے بال کھجاتے حضرت کو فرمایا حضرت حضرت حضرت، کیونکہ ابو الحسن خرقانی تو یوں دیکھ رہے تھے اپنے گدی پہ، وہ کہاں تھا؟ تو اس نے کہا حضرت 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 حضرت. تو اس نے کہا کیا ہوا؟ ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہا حضرت وہ سلطان محمود آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے سمجھا کوئی بڑی جوں میرے سر میں آپ نے پکڑ لی، اس پہ حضرت حضرت کر رہے. میں نے سمجھا کہ میرے جوئیں ہوتی نا، پہلے زمانے میں بہت ہوتی تھی، بالوں میں ہوتی تھی نا، اب تو بہت نہیں رہتی ہیں جب سے شیمپو زہریل آ گیا، لیکن ان جوؤں کے بھی میڈیکلی فوائد ہیں. اب آپ اس کو مانو گے نہیں تو لیکن اس میں صحیح ہے. جس کے سر میں جوئیں زیادہ رہیں گی نا، اس سے سر درد، اخنگ، جس کو ہم درد شقیقہ بولتے ہیں نا، جس کو ہم کہتے ہیں جس کو ہم کہیں گے مائگرین، ہاں مائگرین، وہ نہیں ہوتا ہے. جوئیں مائگرین کا علاج ہے، کیونکہ وہ انسان کا زیادہ خون جو جلد کے اوپری حصے میں ہوتے ہیں وہ چوستے رہتے ہیں. تو اب منصور کے بارے میں، علیہ رحمہ کے بارے میں اتنا لکھا گیا ہے کہ اس کے تو حرم میں گرتے تھی نیچے، وہ اٹھا کے واپس بالوں میں رکھتے تھے. منصور حلاج کے بارے میں، کہیں اجلا و رفع کے بارے میں ایسا لکھا گیا ہے، اور اس کی ایک حقیقت ہے، اس کا ایک وجہ ہے. تو اس نے کہا کہ جب حضرت حضرت بار بار کہا کہ میں نے سمجھا کوئی جو ہاتھ میں آ گئی، کہ حضرت سلطان آ رہے ہیں. کہنے لگا تو کیا ہوا؟ میں نے کہا جو پکڑ لیا. تو وہاں بٹھایا سامنے، اس نے اشرفیوں سے بھر کے ایک تھیلا لایا، بوری لائی، سامنے رکھا، باتیں کرنے لگے. تو آپس میں جو کچھ باتیں ہوتی رہی وہ کرنے لگیں. تو پھر حضرت نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ تو حضرت آپ کے لیے کچھ اشرفیاں ہیں. کہا ٹھیک ہے یہاں رکھ دو. 2-4 منٹ میں فرمایا اپنے ایک خادم سے کہ کچھ ہے کھانے کے لیے لنگر میں. کہا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، وہ بھی سوکھا ہے. کہا حضرت سلطان کو پیش کر. اچھا سلطان، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بادشاہ اور اتنا بڑا حکمران، اس کے سامنے جب فقیر کی روٹی پیش کی گئی، اس نے بھی بوسہ دے کر اس کو منہ میں ڈالا، چبایا، لیکن چبا نہ پایا. وہ پانی کے بغیر حلق سے نیچے نہیں اترا. کہا حضرت معافی چاہتا ہوں کہ یہ روٹی نہ چبا پا رہا ہوں، نہ حلق سے اتار پاتا ہوں، کہ کیا کروں. کہا بات تو سیدھی ہے، تمہاری اشرفیہ میری حلق سے نہیں اترے گی، میری روٹی تمہاری حلق سے نہیں اترے گی.
یہ لے کے جاؤ اور مطلب کی بات کرو. کہا حضرت مطلب کی بات پر آتا ہوں کہ ایسے میں نے 16 بار حملہ کیا لیکن میں تو ہار جاتا ہوں, ناکام ہوتا ہوں. تو اب ابو الحسن خرقانی آئے وجد میں, اٹھے اور خرقہ اٹھایا, پرانا ایک خرقہ, اپنا ایک خرقہ, اپنا جبہ اٹھا کے دے دیا, خرقہ اٹھا کے دے دیا. کہا اب جب جاؤ گے اگر ہارنے کی نوبت آئی, پہلے لڑنا تو قوی بادشاہ ہے, بڑی سلطنت ہے, تمہاری لڑنا ٹھیک ہو گئی تو اچھی بات. ہارنے پر آئے تو اس جبے کو سامنے رکھنا, 2 رکعت نماز پڑھنا اور خدا سے کہنا کہ میرے خالق اگر اس جبے پہننے والی کی کوئی قدر تیری قدرت کی نگاہوں میں ہے تو مجھے سرفراز اور فتح یاب فرما. بس جب نوبت ادھر آئی, ادھر پہنچا تو بس یوں کر کے جب یہ دیکھا کہ اب ہار رہے ہیں, سپاہ مر رہے ہیں, تو وہ جبہ لایا اور دعا کی تو اسی اسنا میں سارا کچھ بدل گیا اور سلطان محمود غزنوی فتح یاب ہو گئے. اب آپ کہو گے کہ آپ سنانا کیا چاہتے ہیں ہمیں. بات یہ ہے جو مطلب کی ہے میں بتانا چاہتا ہوں. حضرت غوث اعظم نے فرمایا یا غلام ارجع بقلبک الی اللہ, آؤ تو اپنے دل کی طرف سے خدا کی طرف, دل کی طرف سے خدا کی طرف. اب میں بتا رہا ہوں مجھے کیا بتانا ہے آپ کو. 2 چیزیں ہوتی ہیں مخلوق میں. اصل میں راغب کرنا ہے خدا کو, اپنے بندے کو اپنی طرف. آپ کو یاد ہوگا ایک مجلس میں نے ایسا بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ میرے طرف راغب ہو جائیں. کبھی اس کو موسیٰ جیسا پیغمبر دکھاتا ہے, کبھی اس کو یوسف جیسا حسن والا نبی دکھاتا ہے, کبھی اس کو اپنی طرف لانے کے لیے, دل للچانے کے لیے. یا تھا سنو نہ کشر پہ نا دل لس کشش کرنے خاطر, پانس کو نن خاطر. کوئی جس پر دشناون چھاولس کیا پلنڈ, وہ کس طرف جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قدرت کے عظیم شاہکاروں کو ظاہر کرتا ہے کسی نہ کسی نبی یا ولی کے صورت میں, اور مقصد اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ دکھاؤں یا یہ اس کا معجزہ یا کرامت, تاکہ یہ لوگ راغب ہو جائیں میرے طرف. کس کے طرف؟ کیونکہ نہ اللہ کے ولی کا کوئی اپنا رستہ ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ کے نبی کا اپنا رستہ ہوتا. وہ تو رستہ کس کا ہوتا ہے؟ بس وہ رستے کی طرف کھچاؤ ہو عمومیت کے ساتھ اور خصوصیت کے ساتھ, اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں مبعوث کرتا ہے, ظاہر کر دیتا ہے. تو 2 رستے آ جاتے ہیں. غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ ارجع بقلبک الی اللہ, آپ قلب کی طرف سے یا قلب سے اللہ کی طرف آ جاؤ قلب سے اللہ کی طرف. تو ہوگا کیا؟ وہ فرماتے ہیں اتائب الی اللہ, اور خدا سے معافی مانگ, کیونکہ خدا یہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم, مجھے کیا ہو گیا, اللہ باللہ سمجھانے کے لیے بول, مجھے کیا ہو گیا, مجھے کیا مجبوری ہے میں تمہیں عذاب دوں, تمہیں دوں عذاب. وہ بچہ ہے, گلاس صحیح سے نہیں پکڑتا ہے, سکول صحیح سے نہیں جاتا ہے, کھانا صحیح سے نہیں کھاتا ہے, پیتا صحیح سے نہیں, تو یہ باپ کوئم صاحب اٹھتا ہے, یہ حاجی صاحب اٹھتا ہے, اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مارتا ہے اور اس کو عذاب دیتا ہے, کہتا کہ تو کھا میرے سامنے, نہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا. یہ ہوتا ہے زندگی میں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہارے اتنے راستوں میں اتنے تھپڑ پڑ رہے ہیں تو گر رہا ہے, مصیبت سے, بیماری میں, مشکل میں, پریشانیوں میں, غموں میں, مصائب میں, آلام سختیوں میں, یہ سارے میرے تھپڑ ہیں. اس کی مثال اپنے باپ سے لو کہ جب تو صحیح سے کھاتا نہیں تو وہ تھپڑ مارتا ہے, جب صحیح سے پیتا نہیں تو ماں تھپڑ مارتی ہے, صحیح راستہ نہیں چنتا ہے تھپڑ مارتی ہے ماں یا باپ. تو میرا بھی تو حق ہے نا, میں خالق ہوں تیرا, تیرے اوپر میں تھپڑ مارتا ہوں, ایسا زور سے نہیں تو مٹ جائے, اتنا ہی مارتا ہوں کہ تو برداشت بھی کرے اور غلطی نہ بھی کرے, میرے طرف راغب ہو جائے. بات کسے سمجھ آئی؟ جس کو بات سمجھ آئی وہ میری بات سن لے.
یعنی کہ ہمارے زندگیوں میں جتنے بھی مصائب و آلام اور سختیاں ہیں یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھپٹ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں ہیں، لیکن اس میں ضرور وہ اللہ چاہتا ہے کہ تھپٹ کھانے سے میں ڈراتا ہوں آپ کو تاکہ تو میرے طرف آ جائے۔ اب سننا، اس پر مجھے میرے نبی کی حدیث سے یاد آیا۔ ایک صحابی آیا، وہ سفر میں تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس صحابی نے ایک پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا اور ایک پرانی درخت کے کھول میں وہ گھس گیا۔ وہ پرندہ، وہ صحابی یوں کر کے گیا، گھوڑے کے زین پہ چڑھا، کھول میں دیکھا ایک پرندہ ہے، پرندہ بھاگ گیا اور اس نے اس گھونسلے سے پرندے کی وہ انڈے نکال لیے اور اپنے پاس لائے اور حضور کو دینے کے لیے آیا۔ پرندہ دور سے آیا، وہ بھاگنے والا تھا نا، وہ بھاگا نہیں، اس صحابی کے اوپر سے منڈلانے لگا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب وہ انڈے پیش کیے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس صحابی کو، یہ دیکھ رہے ہو یہ ماں کتنی محبت اور شفیق ہے اپنے گھونسلے سے نکلنے والے ان انڈوں کے لیے، اسے امید ہے کہ ان انڈوں سے میرے بچے نکل آئیں گے۔ کہا کبھی سنا ہے میرے خدا کے بارے میں؟ وہ ایک ماں جو ہے نا، 100 شفیق مائیں جمع کر لو، اس سے زیادہ میرا خدا میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ وہ وہاں نبی نے یہ نہیں فرمایا نیک بندے سے، یہ نہیں فرمایا نیک بندے سے، جنہیں دعوی نیکی ہے میں ان کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، جو عاجزانہ، حقیرانہ، فقیرانہ، مخلصانہ دل رکھتے ہیں نا، ان کے لیے بات ہے، ان کے لیے بات ہے ہماری۔ وہ یہ فرماتے کہ ہم جیسے نبیوں سے، میرے ولیوں جیسے آدمیوں سے، صحابی تجھ جیسے نیکوں سے نہیں، فرمایا اللہ اپنے بندوں سے۔ تو رومی نے یہ سوال کیا تھا، یا رب جب تو نے اپنا بندہ کہا ان میں وہ نوجوان بھی شامل ہے، وہ شرابی بھی شامل ہے، مجھ جیسا کمینہ بھی شامل ہے، مجھ جیسا نالائق، مجھ جیسا بے ادب باغی بھی شامل ہے۔ کہا تخصیص تو نبی نے یہ نہیں فرمائی کہ کون ہے کون نہیں ہے، بس اتنا فرمایا کہ وہ خدا ہے، خالق است پیش رو مخلوق ہا۔ اس کے سامنے تو سارے مخلوق ہی ہے نا، وہ سب سے محبت کرنے والا ہے، سب کو موقع دے رہا ہے۔ تو جو انڈے دیکھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے شفیق اللہ ہے۔ اب سن لو میری بات کو کہ اب جب خدا شفقت کرتا ہے نا اتنا، جب ماں مارے باپ مارے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے بنایا نا تمہارے ماں باپ کو، ایک ملاقات سے تیرا وجود آیا نا ان کا، تمہیں معلوم ہی ہے کہ تیرے ماں کے پیٹ میں مجھے کتنا خیال رکھنا پڑا، تیرے ماں کے پیٹ کے اندر جو میں نے سسٹم بنایا کہ تیرا بول جو ہے، جو تیرا پیشاب ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہی نکلتا تھا، اور میں اس کو کیسے رکھتا تھا، تمہیں ان سارے بیماریوں سے محفوظ کرتا تھا، میں کیسا فضل فرماتا تھا تمہارے لیے، تمہاری خوش نصیبی کیا تھی، تمہارے لیے کتنا مہربان تھا میں۔ اور پھر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بڑے ہوتے 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 کتنے ہزار کروڑ بار تمہارے ماں نے تیرے تپ میں، تیرے دکھ میں، تیرے بیماری میں، تیرے گر جانے میں، تیرے تکلیف میں میرے سامنے اپنا دامن پھیلایا اور کہا یا رب تو اس سے آج بخش دے، آج شفا دے۔ کا پتہ ہے کتنے بار شفا دینا پڑا؟ جو خدا آپ پر ہر دن اتنا مہربان ہے،
اور اتنا سن رہا ہے تیرے لیے، اس خدا کو تو بھول ہی گیا، مقصد نہیں رہا اس کی زندگی میں. تجھے 70 سالہ زندگی نے اتنا غافل کر دیا کہ جس نے تمہیں بنایا اس کا تجھے تصور ہی مٹ گیا. اب تو مسجد میں بھی جاتا ہے اور تصور یہ رہتا ہی نہیں کہ مجھے خدا سے ملنا ہے، خالق سے بات کرنی ہے. اور مطلب کی بات سنو تو یہ 2 راہیں ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ یہ 2 راہیں بوزان چکا کلندر، یہ 2 راہیں ہیں. کتنی؟ پہلی راہ قلب سے شروع ہوتی ہے. ارجی بقلبک الی اللہ اتائب، تو توبہ کر لے. پھر فرمایا ایک جگہ غوث اعظم نے فرمایا وَيَمْدُحُوكَ بِبُيُوتِهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ وَقَدْرَ إِنَّهُ يَتَوَسَّلُ لَكَ هَذَا مِنْهُمْ فَإِذَا جَاءُوكَ الْمَوْتُ وَالْعَذَابُ. کتنی بڑی بات کہی اس نے. کہا تجھے کیا حاصل ہو جائے گا؟ یہ جو دنیا میں تھپیڑے تھے نا، اس کے بعد بھی احساس دلانے کے لیے اس خالق نے قبر کی تنگی رکھی، جہنم کا آگ رکھا، قبر میں عذاب رکھا، اور پھر بار بار سنوایا دکھلوایا. اسے مطلوب ہے، مقصود ہے کہ تو میرا بن، میرا رہ تو، پھر تو دیکھ میں تیرے لیے کیا کرتا، تیری عظمت کتنی میں بلند کروں گا. اب دنیا میں یہ راہیں رہی نہیں، لوگ چالاک ہوتے گئے، اپنے دلوں کو چھوڑ دیا گزرگاہوں کی طرح، تاکہ وہ کوئی بھی آئے گھاس کھائے. وہاں دلوں کو ہم نے شیطان کے مسکن بنا دیا. زبانوں سے وہی چیزیں ادا ہوتی جو دلوں میں. ہم دعا بھی کرتے ہیں کسی کے لیے تو وہ خوش ہو جائے، اخلاص ہمارے دلوں سے جاتا رہا، تڑپ خدا کی جاتی رہی. تو مقصد یہ ہے کہ 2 راہیں ہیں. کتنی راہیں؟ دونوں راہوں کا سنگم ایک ہی ہے، جس کو آپ کتاب و سنت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب عارفین کی ہاں کتاب و سنت کا معنی الگ الگ نہیں مانا جاتا ہے. یہ علماء کے ہاں الگ معنی ہے اس کا، اور عرفاء کے ہاں اس کا معنی ایک ہی لیا جاتا ہے، کیونکہ دائرے کتاب میں جو کچھ ہے وہی دائرے سنت میں ہے، اور دونوں کا محصل اللہ کی ذات ہے. ہاں بولو، اللہ کی ذات ہے. اور راہ سنت اختیار کرے، اس نے اچھا امامہ دیا، اس نے اچھا جبہ پہنا، اس نے اچھی داڑھی رکھی، اس نے اچھی ٹوپی رکھی، اس نے سخاوت کی، اس نے صدقہ دیا، اس نے نیک کام کیا. تو مقصد ہے کہ اصل مقصود ادھر پہنچانا ہے، کس کے پاس؟ خالق کائنات کے پاس. اور جب خالق کائنات کے پاس پہنچتا ہے انسان تو 2 چیزوں سے، 2 راہوں سے پہنچتا ہے. ایک سنت کا راستہ، اور ایک سنت کا راستہ جو ہے وہ رسول اللہ کے قریب کر دیتا ہے انسان کو. کس کے قریب؟ ہاں کس کے قریب؟ اس میں آسائشیں ہیں، اس میں برکتیں ہیں، انسان کی خوبیوں کو دیکھا جاتا ہے، خامیوں پر انصاف کیا جاتا ہے، کیوں وہاں حضور کی رحمت غالب آ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے رحمت غالب آنا کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر اسی لیے بندوں کے بیچ میں کھڑا کیا جاتا ہے. بوزن چکا نصیر، کیوں؟ کہ اللہ جب غضبناک ہوتا ہے تو اسے پیغمبر کے چہرے پہ نظر پڑتا ہے. ہم کیوں سنت کا راستہ چنتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے عیب ہو رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، تکلیفوں میں ہیں، غموں میں ہیں، ہمیں کچھ ہونا والا نہیں ہے. تو حضور کبھی دامن پھیلا کے ہمارے لیے مانگ رہے ہیں، کبھی ہاتھ بھر بھر کے مانگ رہے ہیں، کبھی سجدوں میں مانگ رہے ہیں ہمارے لیے، کبھی غاروں میں جا کے مانگ رہے ہیں. مقصد ہے
کہ ہم اس لائق نہیں بن رہے ہیں تو اس پہ حضور بیچ میں آ رہے ہیں کہ یہ تو میرے ہیں یا رب، تو میرے طرف دیکھنا، ان کے طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ تو یہ تو میرے دامن میں بس جائیں گے، انہوں نے میرا دامن پکڑا ہے، یہ راہ ہے، سمجھ گئے؟ یہ کیا ہے؟ یہ راہ، ورنہ اس کا کوئی مقصد نہیں، یہ مدعا ہی نہیں، یہ مطلب ہی نہیں۔ مقصود تو جو ہے وہ اصل میں، اب کوئی اتنا اس راستے میں چلا جاتا ہے تو اس سے خبر ہو جاتی ہے کہ میں نے اس راستے کو چھوڑ کر اصل حقیقی ذات پر پہنچنا، یہ حقیقی توحید ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ حضور کی ناراضگی یا حضور سے مانگنا یہ خدا کو چھوڑنا نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی حیرت زدہ ہو جاتا ہوں کہ لوگ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر برستے ہیں، وہ کہتے حضور کو وہ بھی طاقت نہیں، حضور کو یہ بھی طاقت نہیں، حضور وہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ ارے نادانو، تم کبھی کسی صوفی کی مجلس میں بیٹھو نا، تمہیں بتائے گا وہ صوفی، عارف بتائے گا کہ پیغمبر ہوتا ہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آس اور امید جاگ جائے۔ خدا کسی بھی حال میں بندے کو بخش دے گا، اگر وہ بیٹیوں کو زندہ جلانے والا، دفنانے والا، زانی، شرابی کچھ بھی ہو، لیکن ذات پیغمبر اسی مہربانی کے لیے کہ بندے میں تصور رہے کہ خدا میرے وجہ سے تمہیں بخش دے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہ جب تصور ہی مٹ گیا تو پھر رحمتاً للعالمین کا وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو یہ ایک راستہ ہے، یہ بھی عارفین کا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ ہے براہ راست توحید کے راستے پر چلا جائے۔ دونوں راستوں کو متعین کر لو۔ اور ایک چھوٹی مثال دیکھیے، میں اختتام کر رہا ہوں آج کی مجلس کا۔ کچھ لوگ باہر سے آئے، دور دور سے آئے، وہ اس امید سے آئے کہ ہمارے لیے دعا ہوگی اور تبرک بھی دیا جائے گا۔ دیکھیے، یہ تبرک اور دعائیں، یہ سب کچھ جو ہے نا، اصل میں کارخانے خدا بندی میں اس کی کوئی حیثیت اتنی بڑی ہے نہیں، ہے حیثیت اسی چیز کی جو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے کرے۔ اللہ کے رسول کے لیے کرنے کی بھی حیثیت اس لیے ہے کہ اس راستے کا بھی اختتام اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ چلتے چلتے تمہیں ایک بات بتاؤں گا اور مولانا جامی کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ پہلا راستہ میں سنت کا بتا رہا ہوں۔ ان کے بارے میں نے کہا نا، جب آپ کسی کے بارے میں سوچنا شروع کرو گے تو وہ بھی آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ ایسا کیجئے۔ کیوں کہتے ہیں لوگ پہ فنا فی شیخ ہے، پھر فنا فی رسول ہے، پھر فنا فی اللہ ہے؟ یہ فنا ہونا یہ ہے کہ کسی کے خیالوں میں اتنا گم جانا کہ اس کو اس کے سوا کسی کا خیال نہ رہے۔ شاباش، اس کے سوا۔ تو عارفین میں سے 80% کی تعداد جو ہے، کتنی؟ وہ اپنا راہ جو ہے نا، وہ رسول کے قدموں سے گزرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ براہ راست انہیں پتہ ہے ابراہیم کی طرح آزمائش سخت ہو، کبھی بیٹا کٹوانے کی بات ہوگی، کبھی بیوی کو چھوڑنے کی بات ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا میرے نبی نے، میرے طرف آؤ نا، ضمانت ہے ابراہیم کی طرح بیویاں کبھی چھوڑنی نہیں پڑیں۔ سنت کا مطلب سمجھا آج؟ میرا راستہ اختیار کرو، بیٹا کٹوانے کی بات کبھی نہیں ہوگی تمہارے ساتھ۔ میں ضامن ہوں محمد رسول اللہ۔ تو جو براہ راست خدا کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ان پر آفتیں، آزمائشیں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ کبھی کسی بھی آرا چلوایا جاتا ہے، کسی کا سر کٹوایا جاتا ہے، کسی کا قوم مٹوایا جاتا ہے۔ لیکن ادھر سے آؤ، اس نے کہا کہ تمہارے لیے رہبانیت کا بھی کوئی اصول نہیں ہے۔ گھروں میں جاؤ، بیویوں کے ساتھ رہو، بچوں کے ساتھ رہو، صبح میرے دین کا کام کرو، 5 وقت نماز پڑھو، میرا رب تم سے راضی ہو جائے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بونس دیا نا، کہا کہ ایک رات میں جاگو گے بنی اسرائیل کے ہزاروں مہینوں سے جاگنے سے بہتر ہے۔ یہ کیوں ہے؟ میری راہ میں ہو نا،
میرا جو تعلق اس سے ہے تو میرے پیچھے چلو. یہ سارے راہیں میرے لیے اور میں نے آپ کے لیے متعین کی اور آپ کے لیے ہی مانگی. تو رستہ جو ہے وہ آسان رستہ، رحیمی کا رستہ، روف کا رستہ، کریمی کا رستہ، مہربانی کا رستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی اور پیغمبر کے پاس نہیں ہے. اور اس لیے فرمایا کہ سب نبیوں اور رسولوں کا خاتمہ اس شریعت پر ہوگا. اور شروع میں نے تو یہاں تک کہا تھا آپ سے کہ یہ جو انسان راہ اختیار کرتا ہے تو وہ توحید کی راہ یہ ہے اور رسالت کی راہ یہ ہے تو منزل سب کا، لیکن توحید کے راستے سے جو گزرتا ہے یہ والا توحید نہیں جس کا ڈونگ مسجدوں میں پیٹا جاتا ہے. اس کا یہ وہ توحید نہیں ہے، یہ تو مخالفت اور بغاوت ہے رسول اللہ سے. یہ شیطانی راستہ، یہ شیطانی جو بندے کا اختیار ختم کرے اور کہے کہ اختیار خدا ہی کے پاس ہے تو اللہ کے اختیار کو ہی ختم کر رہا ہے. بندے کے پاس کوئی اپنا اختیار ہے نہیں. کس رسول نے کہا میں اپنی مرضی سے کسی کو زندہ کروں؟ کسی شیخ سید عبد القادر جیلانی نے کبھی کہا کہ میں اپنی مرضی سے کسی کو زندہ کروں گا؟ کبھی فرمایا اس نے؟ یا کسی بھی ولی نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے کوئی کام کروں؟ ارے نوجوانوں، ارے درویشوں، میری بات سنو. اللہ سما واللہ، یہ ایک بڑا دھوکہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے، ابلیسی دھوکہ ہے جو صرف یہود نے پیدا کیا اللہ کے ولیوں سے، نیکوں سے دور کرنے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں. اس توحید کا کوئی محصل ہی نہیں سوائے اس کے. اب جو رستہ حضور کی طرف سے نکلتا ہے وہ رحیمی والا رستہ، اس پر مہربانی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے. گناہ کر کر کے بھی معاف کیے جاتے ہیں، بخشنے کا وعدہ ہے، توبہ کے لیے احکام ہے، قلب کو اس کی طرف راغب کرنے کی بار بار احکام اور حکم دیے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو بار بار یاد کرتا ہے تو وہ بھی اس کو یاد، جس طریقے سے اویس کرنی نے حضور کو یاد کیا تو پھر حضور نے بھی واپس یاد کیا. تو اس لیے ہمارے اسلاف نے طریقہ سکھایا ہے. ہم کیوں پڑھتے ہیں درود اتنے؟ اصل میں درود پڑھنے کا مقصد ہے، کوئی کہتا ہے میں نے 4 لاکھ درود پڑھے، کوئی کہتا ہے میں نے کروڑ درود پڑھا. مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو یاد کرنے لگو کہ وہ بھی تمہیں یاد کرنے لگے. ادھر سے جنید کی یاد ہو گئی، ادھر سے حضور کی یاد ہو گئی. جب یہ یاد دوہرا ہو جاتی ہے، کیا اس میں جو بیچ میں پردے جتنے بھی ہوتے ہیں نا، یاد اتنی جب وسیع ہو جائیں، بڑھ جائیں، تو بیچ میں جتنے پردے ہیں نا وہ یاد کی وجہ سے ایک ایک کردہ کٹ جاتا ہے. اور افا نے کہا 70,000 پردے ہیں بیچ میں، اور 70,000 میں سے جب گرتا ہے تو پھر شروعات تو خوابوں سے ہوتی ہے. کت پوائٹ خوابوں سے ہوتی ہے. آج میں نے چاند دیکھا، آج میں نے ستارے دیکھیں، آج میں نے کسی نے ایک بادشاہ کو دیکھا، یہ تو شروعات ہو گئی. چلتے چلتے خواب اس حد تک آنے شروع ہو جائیں گے کہ آپ سوئیں گے اور حضور کا چہرہ نظر آنے لگے گا. کوئی ہم سے پوچھتا ہے نا کہ جناب ہم نے زیارت کی حضور کی لیکن ان کا چہرہ اس طرف تھا. میں کہتا ہوں ابھی بہت پردے بیچ میں، پردے کٹتے اس حد تک ہو جاتے ہیں نا، جب کسی کی آواز بڑھتی ہے پیچھے سے تو سامنے والا پلٹ کے یوں کہتا ہے کیا مسئلہ ہے، کہتا ہے کہ نہیں. تو جب آپ بار بار حضور کو پکارو گے، حضور کا تذکرہ کرو گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں گے تو وہ پلٹ کے کہے گا، فرمائے گا بتاؤ کیا مسئلہ ہے. تو وہ درود، وہ دیدار کی انتہا ہے خواب میں. پھر راہ وہاں تک پہنچ جائے گی کہ مرانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، کہ جب خواب میں اختتام ہو جائے گا نا، دیکھنے کی حدیں ختم ہو جائیں، پھر یقظہ کی بات آ جائے گی کہ جب تو خیال کرے گا ادھر سے، سامنے والا بھی خیال کرے گا
نہ تمہیں مرنے کی حاجت ہے نہ اسے کھڑا ہونے کی حاجت ہے، وہ تمہیں سامنے کھلے آنکھوں سے نظر آئے گا۔ تو اس پر مولانا جامی کا وہ واقعہ بڑا معروف ہے، جب وہ نماز میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں نے کہا اسے نماز پڑھا، کہ لوگ کہتے ہیں مغرب کا وقت تھا، انہوں نے قرات شروع کی، اور کہتے ہیں بعض لوگ انہوں نے والضحیٰ واللیل اذا سجا پڑھا، اور کسی نے والشمس والضحیٰ کا پکا ہے نا، والقمر اذا جب والنہار اذا جلاہا پر پوچھے تو سامنے سے دیکھا، نماز میں مسجد میں حضور کو سامنے دیکھا۔ وہ خوابوں میں ادھر پہنچے تھے نا، پہنچ گئے تھے ادھر اس راہ پہ، یہ رحمت والے راہ پہ چلے تھے۔ وہ اس والے راہ پہ چلے ہوتے تو ممکن ہے کہ امتحان سخت ہو اور نکل نہیں نہ پائے، ہزارہ ابدال نہیں نکل پائے۔ غوث اعظم نے فرمایا نا، وہ غوث اعظم راہ توحید پہ چلے تھے نا، کہا شیطان کو دیکھا تو کہا سب چیزیں حلال ہو گئی، کہا میں کون ہوں میرے لیے حلال ہو جائے، کہا تو نے مجھے علم سے پہچانا، کہا علم سے نہیں اللہ کے فضل سے پہچانا، اور راہیں اتنی سخت ہے شیطان کو پہچاننا۔ اس طرف سے گزرو گے نا رحمت والے راستے سے تو آسانی ہو جائے گی۔ بولو کیا؟ اس لیے ہمارا جو سلسلہ ہے نا یہ ہے تو توحید کا، لیکن اصل میں یہ رسول کے قدموں سے اس لیے گزرتا ہے کہ اس میں بچنے کی بڑی گنجائش ہے۔ تو جامی نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے، تو وہ بھول گئے میں اللہ کے قیام میں کھڑا ہوں۔ کوئی بھولتا ہے عاشق کہ جو اس نے خدا کے لیے نماز لگائی ہو اور وہ بھول گیا؟ نہیں، اصل میں اس کو مقام سمجھ گیا نا کہ مقام اصل میں اللہ کا ہی ہے، بس رسول کی رسائی ہے وہاں تک۔ تو وہ مشہور نعت ہے ان کا جس میں وہ فرماتے ہیں کوئی تو وہ بڑا لمبا نعت ہے، عارض استی یا قمر یا لے ہمرا استی، اس میں فرماتے ہیں لاسٹ میں کہ کوئی تو کعبہ استیا کھل دے بری یا باغی ارم یا جنت الماوا استی۔ لیکن یہ کب ہوا؟ جب تذکرہ اور فراق میں اتنا تھا، غزنی سے نکلا، بس آخری بات کر کے اختتام کر رہے ہیں آج کی مجلس کا، غزنی سے نکلا، جانا ہے حج کے لیے، ارادہ کیا کعبے کے بعد حج کے بعد فارغ ہونے پر میں مدینہ جاؤں گا، حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ میرے مضمون کا سارا محصل یہ ہے کہ دو راہیں، اور پھر اس میں کتنا آپ کس کو یاد کریں گے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں لوگ جنہوں نے مرشد کو یاد کیا وہ حضور کو یاد کرنے کی آسانی اس میں آ جائے گی، جس نے حضور کو یاد کیا اللہ کو یاد کرنے کی آسانی آ جائے گی۔ اصل تو معجب اللہ، اصل چیز تو اللہ سے ہی ہو گیا۔ وہ غزنی میں بیٹھا، خیال آیا، تذکرہ کیا، قلم اٹھایا، کہا حج کرنے کے بعد جانا ہے شہنشاہ کونین کے در پہ علیہ الصلوۃ والسلام، تو کیا لے کے جاؤں؟ جو میں ایسے مخاطب ہو گیا نا، میرے یار تیرے لیے کہ کیا لے جا۔ اب ایک یار ہے یہ کہ تذکرے میں ابھی ادھر ہم بیٹھے ہیں اور اس دیوار کے پیچھے ہمارا یار ہے، ہم سوچ رہے ہیں ہم اس کے لیے کیا لے کے جائیں۔ اب جو پردے 70,000 میں نے بولا نا وہ ہٹ گئے نا، اب کہا کہ کیا لے کے آؤں تیرے لیے؟ کچھ ایسا لے آؤں کہ اس کے سامنے تو ہزاروں کروڑوں عاشق اشاق پڑے ہوں گے، کوئی نالہ و فغاں میں ہوگا، کوئی عارضوں میں ہوگا، کتنے گنبد خضرا کے سامنے مجھ جیسے جامی ہوں گے نا، جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، کتنے ہوں گے؟ کروڑوں ہوں گے۔
تو تیرے سے میری ایسی دوستی ہے نا کہ تو میرے طرف سب کو چھوڑ کے متوجہ ہونا ہی ہے نا. کیسے تو دیکھے گا میرے محبوب مجھے, اور میں کیسا ایسا سرخ ہو جاؤں. تو قلم نکالا, نعت لکھی اور اپنے چل دیے. کہاں؟ پھر آپ نے سنا ہے کہ والی مکہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. اسے خواب میں آیا, فرمایا کہ حج خط اختتام ہو رہا ہے اور اس خلخط کا, اس حلیے کا ایک آدمی مدینے آنے کا عزم کر چکا ہے اور صبح رخصت ہو رہا ہے. اس کو یہیں روکنا ہے, مدینہ نہیں نہ آنے دینا, اس کو یہیں روکنا. وہ اٹھا, اس کی نیند حرام ہو گئی. حضور کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پورے حجاج کو چھان مارا, بالآخر اس سے جامی کو پکڑ لیا, زنجیر باندھ دیے, قید خانے میں ڈال دیا. آیا اگلی رات پھر سویا. وہ سونے کی ہی طاق میں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لائے. کہا سوئے ہو اور میرے عاشق کو قید خانے میں ڈالا ہے, وہ بھی زنجیروں میں باندھ کے. کہا میرے آقا آپ نے ہی تو ارشاد فرمایا اسے مدینہ نہ آنے دینا, یہیں روک لینا. وہاں کیوں یہ جاتا جب اس لائق ہی نہیں, اس سرزمین کے لائق بننا ایک عجیب بات ہے نا. اس لیے میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی. فرمایا اے والی مکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ میرا ایسا امتی ہے کہ جس پر فرشتے ناز کرتے ہیں. پھر میرے آقا یہاں رکانے کا یا روکنے کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا یہ اس کا اور میرا معاملہ ہے, یہ ہم دونوں کے بیچ میں معاملہ. وہ غزنی میں وہ یاد کس کو کر رہا تھا, اور مدینے میں حضور وہ دیکھ رہا تھا اپنی یاد کو بھی, اور کر کیا رہا ہے, لکھ کیا رہا ہے. کہا اس نے ایک نعت لکھی ہے اور ارادہ کیا ہے کہ میرے روضہ اطہر پر کھڑا ہو کے اس نعت کو پڑھے گا. اور جس انداز سے اس نے لکھا ہے اور الفاظ کا تعین کیا ہے, اور جتنے یادیں اس پر میری مسلط ہے, میرے لیے کوئی چارہ نہیں بچے گا. اگر یہ کھڑا ہو کہ وہ نعت پڑھنے لگا, میں محمد رسول اللہ کو باہر آنا ہے اس کو ملنے کے لیے یا مسافہ کرنے کے لیے. اب آپ سمجھ لیجئے گا یہ راہیں دو ہیں, ادھر سے شروع کرو یا ادھر سے شروع کرو. اس نعت کا ایک مصرع سنا کے دعا کرتے ہیں. جامی نے کیا لکھا, وہ فرماتے ہیں ذمہ جو برآمد جان عالم ذمہ جوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم. اس کے بعد فرماتا ہے ناخر رحمت للعالمین. بولو میرے ساتھ, ناخر رحمت للعالمین ذمہ جو جرا فارغ نشینی. اب آپ اس نعت کو جب پڑھیں گی نا
تو جب مولانا جامی نے حضور کے امامے کا تذکرہ کیا نا، کافوری امامہ، تو اس نعت کو میں نے کئی بار پڑھا، دیکھا کہ اس میں مجھے لگا کہ جو حضور نے محبتوں کا اظہار کیا نا، نکلنے کا وجہ وہ اسی کافوری امامہ کے لفظ کی وجہ سے۔ تو کوئی کسی کی جوتے کی تعریف کرے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن جب وہ امامے پہ تعریف کرتے کرتے پہنچ جائے نا تو پھر بولتا بچتا نہیں اب کچھ۔ اور ان الفاظ کا معنی یہ ہوا ترجمہ یہ ہے مہجوری برآمد جان عالم۔ مہجوری بولتے ہیں جدائی کو، دورر کشر جدائی۔ تمہاری جدائی نے میرے محبوب مجھے ادھر پہنچایا کہ میری جو جان ہے یہ لبوں پہ آ گئی ہے، جان بلب ہے، روح نکلنے کو ہے تمہاری جدائی سے۔ ہم روتے ہیں نا، کبھی بیٹی کے لیے، کبھی بیٹے کے لیے، کبھی دوست کے لیے۔ وہ دیکھو جامی روتا کیوں ہے؟ وہ بولتا ہے کہ تمہاری جدائی نے، تمہارے دور رہنے نے میری جان کو میرے لبوں پر پہنچا دیا ہے۔ اب میں کیا چاہتا ہوں؟ ترحم یا نبی اللہ ترحم۔ اب میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ پہ رحم کر لو، رحم کر لو، سامنے آ جاؤ، چہرہ دکھاؤ۔ فرماتا ہے نا آخر رحمتاً للعالمین، تیرے سوا ہے کوئی رحمتاً للعالمین؟ رستہ تو خدا کے دو ہی ہے نا، میں نے تیرا ہی راستہ اختیار کیا نا۔ میرے وجود میں جو کچھ تھا مٹایا، تیرے سوا کچھ نہیں میرے پاس۔ قیام کرتا ہوں تو تیرے لیے کھڑا رہتا ہوں نا، نماز میں تو تیری ہی تصویر سامنے رہتی ہے نا، قرآن پڑھتا ہوں تو ہر سورت اور ہر آیت کی جو تصویر اور تشریح ہوتی ہے تیرے زلفوں اور تیری وجاہت میں سامنے آ جاتی ہے۔ تو میری مشقت جو زندگی تھی تجھ پر ختم ہو گئی، اب کوئی خیال ہی نہیں رہا نا، کسی اور کا خیال نہیں۔ ناخر رحمت للعالمین، تیرے سوا بتانا کون ہے پھر جس کو میں جا کے اپنا دکھ بتاؤں اور وہ میرے سینے کے انگاروں کو بجھا دے، میرے سینے کے انگاروں کو بجھا دے۔ کون کر سکتا ہے ایسا؟ تو یہ بھی شان تیرے نہیں ہے، تیرے لیے نہیں ہے ذمہ جوراں چرا فارغ نشینی، کہ تو فارغ ہو جائے اور جو جدائی میں جل رہے ہیں ان کے لیے تو توجہ نہ کرے۔ تو مطلب یہ ہوا تو نے وہ راستہ اختیار کیا یا یہ راستہ اختیار کیا، راستہ تو وہی ہے، لیکن یہ جو رحمت للعالمین والا راستہ ہے نا، یہ ہم جیسے کم ظرفوں کے لیے، ہم جیسے کم نصیبوں کے لیے، ہم جیسے اجلت پسند گنہگاروں کے لیے، ہم جیسے خطا کاروں کے لیے یہ راستہ ہے نا، مطلب یہ راستہ ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کیا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ ہاں، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ بڑا نعت ہے نا، اس کا استغاثہ ہے دربار رسول میں۔ وہ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ فرش والے تیرے شوکت کا اولو کیا
عرش والے تیری شوکت کا علو کیا خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اسی زمین پہ دو کشمیری شعر بھی سن لو اس حقیر کے ہے. بس پہ علم یاد چنے زلف عنبر بار بار بس پہ علم یاد چنے زلف عنبر بار بار اتبادل بس پہ علم یاد چنی زلف عنبر بار بار اتم علم یاد چنی زلف عنبر بار بار اتبادل قربان حج تشیبی قیام اتبادل مطلب شو یہ کہ میانے معشوق اگر تیرے زلف مقدس مجھے ایک بار یاد آئیں گی نا، ایک دیکھنا الگ بات ہے، بس یاد اگر بار بار آئیں گی نا تو اس کے بدلے میں کیا دوں گا؟ جو میں نے حج کیا ہوگا، روزے رکھے ہوں گے، سجدے کیے ہوں گے، سارا قربان ہو جائے، اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تیرے مبارک زلفیں بار بار یاد. بس پہ علم یاد چنے زلف عنبر بار بار اتبادل بان میونی قافلہ درا مطمئنس میائی تسبنی جو سلام قافلہ درا مطمئنس میائی تسبنی جو سلام دست بستا خست دست بستا اخشار بھی چھم گسا میں شرمندگی کیا کرب پننی عاجزی چھم گسا میں شرمندگی کیا کرب عاجزی چھا سہل اس بارگاہ من پیش کرنوی کا کلا چھا سہل اسے بارگاہ من پیش کرنوی کا کلا حضرہ مطمئنین دست بستا دست بستا چھوئی سگا اخ چون ہمی
تشن چان کوچن چھ سگاک چون ہمیں چھ سگاک چون ہمیں تشن چان چشم وتھرائی ہمدینس ید کریو تس احتمام چشم وتھرائی ہمدینس مدمدینس اللہم یا رب نور اللہم یا رب نور اللہم صلی اللہم یا رب نور یا نور العظیم یا رب الکرسی ورفیع ورب البحر المحجور والرب رب الشفیع النبی الاولین یا رب العظیم انت الہ من فی السماوات و الہ من فی الارض لا الہ الا فیما غیرک وانت الجبار من فی السماوات والجبار فی الارض والجبار فی السماء والجبار فی الآخرہ اللہم انت الملک من فی السماوات وملک من فی الارض لا ملک فیما غیرک اسألک باسمک الکبیر ونور وجهک الکنیر واسألک باسمک الکمیر ونور وجهک المنیر وبملک القدیم ویا حی یا قیوم یا حی یا قیوم اسألک باسمک الذی اشرکت به السماوات والارض واسمک الذی صلح به الاولون وبی یصلح الاخرون ویا حی یا قیوم انت صلی یا ربنا وسلم علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم اے پروردگارہ سانین گناہن مغفرت اے رحیم خدایا سانین خطن معافی پروردگارہ ژٕے چھُکھ نوٗرِ عظیم ژٕے چھُکھ ہر بلندی ہٕنٛدِ کرسی پروردگار عالمیٖنہ ژٕے چھُکھ ٹھاٹھے مارن والین سمندرن ہند خالق پروردگارہ ژٕے چھُکھ تمام توریت انجیل زبور تو فرقانک پروردگار عالمیٖنہ مالک پروردگارہ ژٕے چھُکھ فرقان عظیم نازل کرن وول پروردگارہ ژٕے چھُکھ دنیا ٲخرتس منٛز سون ہادی پروردگارہ یہ زمین چھ چونے بچھونے یم سمندر چھ چانی سۭتۍ روان سارنی مخلوقن ہند خالق چھُکھ ژٕے بادشاہی چھ ژے لائق ژے بغٲر چھُنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ بادشاہ پروردگارہ پننس حبیب سٕنٛدِ پاسہٕ یم اسہِ منٛز خرٲبی تِم کر دوٗر یم اسہِ منٛز بہتری تِم بڑراو پروردگارہ چھی ژے پٮ۪ٹھ توکل ژے بغٲر نہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ توکل پروردگارہ ژٕ کر سانین اعمالن اصلاح ژٕ کر سانین نیکین اضافہ ژٕ کر سانہِ کمی دور ژٕ کر سانہِ پریشانی دور اے غم کاسن والے ژٕ کاس سٲنۍ غم ژٕ چھُکھ سُے ییٚمۍ پروردگار عالمیٖنن یوٗنس علیہ السلام گاڈِ ہٕنٛدِس شکمس منٛز تھوٚو محفوظ پروردگارہ اَسہِ تھاو غمن منٛز محفوظ اَسہِ تھاو پریشٲنین منٛز محفوظ پروردگارہ ظٲلمن ہٕنٛدِ ظُلمہٕ نِش ژٕ چھُکھ سُے ییٚمۍ تھوٚو پنُن معشوق محفوظ گارِ ہِرہس منٛز پروردگارہ گارِ سورس منٛز ییٚمۍ تس کٲفرن نِش کر حفاظت یہ پروردگارہ یم تس کافرن نش کر حفاظت پروردگار عالمینہ یس یم تس تمام غموں نش حفاظت اے پروردگار تو ہی ویسا ہی پروردگار ہے تو ویسا پروردگار ہے جس نے محبوب کے غار پر ایک مکڑی کے جالے کے
वसीले से और एक कबूतर के अंडे की वजह से, उस कबूतरी के अंडे के सबब से काफिरों को भटका दिया। ए मालिक व मौला, तो गनी है, करीम है, हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे तकलीफ़ों को दूर फरमा, हमारे परेशानियों को दूर फरमा। मालिक व मौला, इज़्तिराबियत में हर सो पड़े हैं, दुनिया के हर चप्पे में मुसलमान तकलीफ़ों में हैं, इंसानियत मेरे रब मादूम हो चुकी है, तकलीफ़ों की भरमार है, गम व अलम सामने और पीछे लगे हैं। या रब तू मदद फरमा, तो परेशानियों को दूर फरमा, तो गमों को दूर फरमा, तो मुसीबतों से हमें नजात दे, तो आफतों से नजात दे। या रब जितने तेरे बंदे बेटे हैं उन्हें आज शिफाए कामिला अता फरमा, जो बीमार है शिफाए कामिला, या रब शिफाए कामिला, जो सालिकीन हैं मुख्तलिफ जहतों से तशरीफ़ लाए हैं, रब तेरे राह में गुज़रना चाहते हैं, तेरी राही गुज़रगाह है उनकी, ए मौला उनके दिलों के दरवाज़े खोल दे, मौला उनके दिलों के दरवाज़े खोल दे। या रब जिन्हें जिस चीज़ और शय की तलाश है, ए मेरे मौला उन्हें वो तलाश ख़त्म कर दे, उन्हें वसल की आगाही अता फरमा, उन्हें वसल की आगाही अता फरमा। जो यहाँ दरवेश बेटे हैं, या मेरे मौला जो सुनने वाले बेटे हैं, उलमा हैं, मुबल्लिग हैं, मफलूकुल हाल है, परेशान हाल है, छोटे हैं बड़े हैं, जैसे हैं वैसे हैं, मेरे मालिक हमने मुस्तफ़ा के कदमों वाला रास्ता चुना है, उनके औलाद अहले बैत अतहार के सदके, अली और उसके बेटों के सदके, फातिमा और उनके जूतों के सदके, ए मालिक व मौला हमें बख्श दे, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमा। या रब जाओ राह सलूक के मुसाफिर बेटे हैं, उन्हें इस सलूक के रास्ते को आसान फरमा, उन्हें इस सलूक के रास्ते को आसान फरमा। ए मालिक व मौला, जो जिस ज़िक्र में है, अवल ज़िक्र यकज़रब से लेके जो ये मेरे मौला किसी भी मकामी जमोल जमा पर हो, मकामी फ़क्र पे हो, ए मकामी इरादत पर हो, या रब्बा मकामी क़ुव्वत वहदत पर हो, या किसी भी मकाम पर पहुँचे, या रब उनके लिए आसानियाँ अता फरमा। जो तेरे महबूब को देखना चाहते हैं उन्हें महबूब की जुल्फ़ों की अताएँ, उन्हें महबूब की जलवों की अताएँ हो। या मेरे मौला आने वाले ख़तरों से महफूज करना, आने वाले परेशानियों से महफूज करना, आने वाले गमों से महफूज करना, कारवान को रात दिन दुगनी दिन चुगनी तरक्की अता फरमा। या रब जो हमारे पीछे चलने वाले हैं सिर्फ़ अल्लाह तेरे लिए, तेरे रसूल के खातिर, या रब उन्हें तक़वियत अता फरमा, उन्हें तक़वियत अता फरमा, तक़वियत अता फरमा। या रब जो तशरीफ़ फरमा है सबकी हाजतें पूरी हो, सबकी मुश्किलें आसान हो, सबके गम दूर हो जाएं, 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 सबकी परेशानियां दूर हो जाएं। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैनि मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमी मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق معلما علوذ به يا أكرم الخلق معلما علوذ به سواك عند الحلول الحديث الأمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم پروردگارا یم بیمار تمن شفا یمن گرن مز بیمار تمن نثار صبس بچی بیمار بخش شفا یم دور دور آمد تمن تہ شفا یمن تہ گرن مز تکلیف تمن کر دور یمن مصائب عالم تمن کر دور اکی ذکر ہند اجازت بیک درود شریف اجازت عمومی باقی اگر کنش آسان خطر خصوصی ملاقات یا سمکن تم خطر وقت تعین آسان کرن سرنی چھن ہیکان سمکت اکوٹ کی چونکہ ایسا ذمہ داری واریاہ زیادہ مجبوری زیادہ ساروی کھت بوڑ وظیف نبی علیہ السلام پر درود شریف پرن اخ درود شریف عمومی دِوان سرنی اجازت پرنک صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ وسلم یہ اخ درود شریف بیاکھ درود شریف اگر کانسہ پرن اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم یہ عمومی درود شریف امیک اجازت یا کان ویچ درود حضوری پرن صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ تمیک اجازت تریشوین درود شریفن ہند یمس یس پسند آسہ سہ پر مزید یہ درود خضری پرتن کان درود غوثیہ پرتن کان اس درود شریف خوش درود گھس کثرت سان پرن لیکن اکہ عام ذکر ہز اجازت سرنی دیوان کہ شنگن برونٹ بسترس من بسن برونٹ یا روت کیو تھود ورتھ عادت کرن تہجد پرنس تہجد پتہ جائے نماز تراون جائے نماز پتہ یا تہجد برونٹ جائے نماز پتہ یم زن وظائف چھ آسان سلسلک تم پرن پور یمس یت وظائف آسان مگر عمومی ذکر ہند خاطر یہ زن بنیادی سارنی کریں تو تمہ پتہ اچھ بند کرنی زیو تالس دن تو تمہ پتہ شاہ رکنوت لفظ الحق جیسا قلبس ضرب دن اچھ بند کریں بار بار دلس کرن اللہ 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 مگر اچھ تو شاہ تہ بند کرن کمرس مز کوشش کریں این گوڑ تھاون تو پتہ شاہ پنس قلبس پہ تراون یہ عام ذکر سنس سلسلس من بی یہ سا لا تعداد کلمہ توحید ضرب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ دین بوجھت عمل کرن توفیق اکی عزیزن خواب وچمت خوابس من تم وچمت پنہ اچھ سہ پنس اتھس پہ کڑان خوابس من نا تو تمہ پتہ پنس اکس سخت ترین دشمنس دِوان چھا ٹھیک تو امیک اگر سہ بوزان آسہِ تم سند خواب ووتمت تمیک تعبیر ہیکہ یہ ٲسِتھ کہ سہ واتنائے پنہ کُنہِ غلط طریقہ کار سۭتۍ دشمنس فٲیدٕ ییٚمہِ کہِ نۄقصانُک سُہ پانے شکار گژھِ اگر تٔمِس پنُن دشمن چھُ معلوٗم تہٕ تٔمِس پزِ تٔمِس نِش باخبر روزُن اگر دشمن سُنٛد خوف آسہِ تٔمِس نِش کِتھ پٲٹھۍ روزِ باخبر یہِ چھُ تۄہہِ ہیٚچھُن یہِ چھُ مےٚ فرض تۄہہِ ہیٚچھناوُن تیٚلہِ گژھِ سورہ لی اِلاف قریش پرُن کیٛاہ
یل تہ خوفچ حالت آسان بسم اللہ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء فلیعبدوا بیت الذی یہ گژھِ پرُن انسان 10 لٹہِ کٔژِ لٹہِ ہر لٹہِ پرنہٕ پتہٕ گژھِ پنٕنۍ اکھ اونگٕج کرٕنۍ بنٛد تھوٚو یاد پتہٕ گژھِ مۄکلِتھ پرُن دۄشوٕے اونگجہِ ترٛاونہِ یلہٕ پتہٕ گژھِ بٕتھِس پننِس پھش دیُن انشاءاللہ خوف تہِ گژھِ دِلہٕ پٮ۪ٹھ دوٗر تہٕ بیٚیہِ روزِو دُشمن سٕنٛدِ شر نِش محفوٗظ بیٛاکھ أکۍ عزیٖز چھُ مےٚ چھُ خواب وٕچھمُت کہِ مےٚ حظ وٕچھ واریاہ پننہِ کلُک مس پیٚوان ؤسِتھ چوٗنٛکہِ مستس چھُ ہر کٲنٛسہِ انسانس الگ الگ تعبیٖر یا گوٚژھ یہِ آسُن پتہ یہِ نفر چھا عالم یہِ نفر چھا عام انسان یہِ نفر چھا یہِ کیٛاہ کٲم معاملات چھِ کران یوں چھُ مس اگر نیٖرِتھ ژلہِ عموٗمی اعتبارٕ یہِ ہسا مستوٗرات وٕچھِ ژلان نیٖرِتھ مس تہٕ امیُک مطلب چھُ تیٚلہِ چھِ سحرٕچ علامت یا تکلیٖفٕچ علامت یا تکلیٖف واتنُک چھُ خدشہٕ یا کُنہِ کانٛہہ غم یِنُک چھُ خدشہٕ اگر مرد وٕچھِ ژلان تہٕ تٔمِس عموٗمی مرد آسہِ تٔمِس چھُ غریٖبی پریشٲنی دوٗر گژھنُک احتمام یعنی پریشٲنی گژھِ ختم غم ژلہِ چھا ٹھیٖک تہٕ اِسلیے یِتھَے پٲٹھۍ اگر مس کم وٕچھو مرد سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ راحت رحمت ریش ژھوٚٹ وٕچھو سُہ چھُ تکلیٖف عزتٕچ کمی تہٕ یہِ چھُ امیُک تعبیٖر باقٕے تعبیٖر زانہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذات واللہ اعلم ورسولہ عالم اللہ تعالیٰ تھٲیِن سانٮ۪ن سارنٕے خوابن رٕتۍ رٕتۍ تعبیٖر بیٚیہِ أکۍ صٲبن چھُ مۄخصر خواب لیوٗکھمُت مےٚ ہسا وٕچھ پنٕنۍ اہلیہ یعنی کہِ تٔمۍ صٲبن وٕچھ پنٕنۍ اہلیہ بیٛاکھ نکاح کران امیُک مطلب چھُ کہِ یِم یہِ وٕچھمُت آسہِ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ وٕلٹہٕ تعبیٖر کینٛہہ امیُک مطلب چھُ اللہ تعالیٰ اگر سُہ بے اولاد آسٮ۪س اولاد آسٮ۪س سوٗزمُت تٔمِس سوزِ اللہ تعالیٰ بے اولاد تہٕ صاحبِ اولاد بناوٮ۪س یا ہیٚکہِ یہِ تہِ تعبیٖر امیُک ٲسِتھ کہِ تٔمۍ سٕنٛزِ خانٛداری ہِنٛدۍ ذٔریعہٕ واتہِ تٔمِس کانٛہہ بوٚڑ فٲیدٕ دُنیٲوی زندگی منٛز جی اتھ متعلق چھِ میٛٲنۍ یہِ گُزٲرِش کہ اگر کانٛہہ تیُتھ سخت پریشان کُن خواب آسہِ آز چھِ فون سارنٕے تہٕ اس لیے کُنہِ تہِ وِزِ ہیٚکِو تُہۍ فون کٔرِتھ ہاں آوُر آوُر چھِ آسان کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ ذٔریعہٕ کوٚر مےٚ سۭتۍ آسہِ کانٛہہ لٔڑکہٕ تٔمِس ووٚن تٔمِس دِ فون تہٕ بہٕ یوت چھُس سُہ ییٚمہِ سُنٛد فون 24 گنٹہٕ چھُ یَلہٕ آسان تہٕ اکثر چھُس بہٕ تُلان تہِ فون تہٕ وۄنۍ ییٚلہِ خوابُک مسلہٕ آسہِ تیٚلہِ گژھِ فونس پٮ۪ٹھ وَنُن اگر نَے وٹس ایپ گژھِ کَرُن آفسہٕ کِس نمبرس پٮ۪ٹھ وغیرہ أسۍ چھِ تحریٖر کٔرِتھ کرنٲیِتھ پتہٕ واپس تعبیٖر سوزان تہٕ امہِ خوابُک تعبیٖر چھُ یہِ کہِ اگر ژےٚ یِتھ پٲٹھۍ چھُے وٕچھمُت بہٕ ژےٚ تھپھ کران کٔہِم آسان ژٕ یِوان یور امیُک مطلب گوٚو تیٚلہِ چھُ یہِ تعبیٖر کہِ ژٕ آسہٕ ہا گۄڈٕنٮ۪تھ چستی سلسلس سۭتۍ بیٚیہِ کُنہِ سلسلس سۭتۍ یا کُنہِ تتھ کُنہِ یا نہ بیٚیِس سلسلٕچ کانٛہہ ذِکر کران جیسے خواجہ محی الدیٖن چستی سٕنٛدِ سلسلٕچ یا یہِ چھِنہ واریاہ سلسلہٕ سہروردی کُبروی ہے نہ امہِ برونٛٹھ ٲسوا کران خواجہ صٲبٕنۍ یا کانٛہہ وظیٖفہٕ ٲسوا کٲنٛسہِ پیٖر صٲبس نِش یُس زن سلسلہ چستیُک ماشاء اللہ تہٕ امیُک تعبیٖر چھُ باسان کہ وۄنۍ کٔرِو تُہۍ صرف تہِ سلسلہ قادری چی یٲژ عمل چھا ٹھیٖک یہِ چھِ امیُک تعبیٖر اگر کانٛہہ کٲنٛسہِ تھپھ کرِ 11ویں تاریخس پٮ۪ٹھ انس تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کے لیے روشن واضح ہدایت ہے اس میں کہ آپ سلسلہ قادری کے ساتھ ہی ساری زندگی رہو گے اللہ تعالیٰ دین توفیق یہ کہ امیُک تعبیٖر ٲسِتھ اللہ تعالیٰ دین سارنٕے ہٕنٛدٮ۪ن خوابن رٕتۍ تعبیٖر